السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں نیا ناول. جی ہاں, میں جانتی ہوں آپ سب کو اعتراض ہوگا کہ میں نے اپلوڈ جو ہے وہ بہت ڈیلے کرنا شروع کر دیے ہیں. تو ایسا تب ہوتا ہے نا, میں نے آپ سب کو بتایا کہ آپ جب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سب کہانی میں دلچسپی لے رہے ہیں, اور جب آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر میری انرجی جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. دوسری وجہ, جو سب سے اہم وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے کہانیاں ایسی اپلوڈ ہوئی ہیں جو زیادہ دلچسپ نہیں رہیں, بہت زیادہ پسند مجھے خود بھی نہیں آئی. میں آپ سب سے تو کیا کہوں, مجھے خود بھی کہانیاں بہت زیادہ اچھی نہیں لگی, لیکن شروعات کر لی تھی تو انہیں اختتام تک بھی پہنچانا ضروری تھا. تو اس وجہ سے میں نے وہ کہانیاں ریڈ تو ضرور کی, لیکن مجھے پسند نہیں آئی. ابھی میں کہانی کی سلیکشن کرنے میں تھوڑی سی محتاط ہو گئی ہوں. سب کی جو فرمائشیں کرتے ہیں وہ بھی میں دیکھتی ضرور ہوں. اگر کوئی کہانی مجھے اس قابل لگے, پسند آئے تو شیئر ضرور کرتی ہوں, لیکن اگر کہانی مجھے اچھی نہ لگے تو میں شیئر نہیں کرتی. جو رائٹرز 80s کی ہیں, 90s کی ہیں لکھنے والی, وہ بہت اچھا لکھتی تھی. ان کی کہانیوں میں ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل زیر بحث لائے جاتے تھے, ان کا حل بھی پیش کیا جاتا تھا, اور پڑھنے والوں کے لیے بھی ہوتا تھا آپشن کہ وہ خود بھی اندازہ لگائیں, خود بھی رائے قائم کریں کہ کہانی کا جو انجام ہوا وہ درست تھا یا نہیں, یا کہانی کا انجام ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں. تو ان کے ریڈرز کو بھی جو ہے وہ اپنا ذہن لڑانا پڑتا تھا, دھیان دینا پڑتا تھا, کہانی پر غور کرنا پڑتا تھا. اور اب جو رائٹرز ہیں وہ زیادہ تر ان کا ٹاپک جو ہے وہ لو ہے, افیئر ہے, رومانس ہے. مطلب زندگی میں لو کے علاوہ کچھ رہ ہی نہیں گیا. وہ موویز اور ڈراماز والی چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں, کہانی میں لکھتی ہیں. مین ٹاپک, مین ایشو جو ہے, مین فوکس جو ہے ان کا, وہ صرف پیار, محبت اور عشق رہ گیا. اس کے علاوہ زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. فینٹیسی ورلڈ میں رہتی ہیں خود بھی, اور پڑھنے والوں کو بھی ایسا ہی کچھ وہ دیتی ہیں پڑھنے کے لیے مواد, اور بہت ساری لڑکیاں انسپائر ہوتی ہیں اس چیز سے. تو وہ ایک خیالی دنیا ہوتی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ لو اور افیئرز کے چکر میں پڑ گئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد بس یہی رہ گیا ہے. اور جب حقیقی زندگی میں وہ سب نہیں ہوتا جو وہ کہانیوں میں پڑھتی ہیں, جو وہ موویز میں دیکھتی ہیں, ڈراماز میں دیکھتی ہیں, تو وہ مایوس ہوتی ہیں. ان کا معیار جو ہے وہ محبت کا وہ بن گیا جو کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے, جبکہ حقیقت میں پیار محبت ایسا نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا ہے. بہت کم لوگ کرتے ہیں ایسا, سب نہیں کرتے. تو ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات, ہمارے مسائل, انہیں بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہانیوں میں, اور ان کے حل دینے چاہیے, لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. ادبی لوگوں کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تحریروں سے لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں, ان کو زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کروائیں, مسائل کا حل پیش کریں. یہ نہیں کہ انہیں ایک غیر حقیقی دنیا کی سیر کرواتے رہیں بس, اور حقیقی زندگی کے مسائل سے دور کرتے رہیں. اور جب وہ حقیقی زندگی کے مسائل فیس کرتے ہیں تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ ان کو ہینڈل کیسے کریں. تو یہ تھوڑے سے اختلافات ہیں مجھے نئی رائٹرز کے حوالے سے. تمام رائٹرز ایسی نہیں ہیں, لیکن اکثریت رائٹرز کی ایسی ہے کہانیوں جو لکھنے والی ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو رائٹرز ہیں پرانی, ان کی کہانیاں شیئر کروں, وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. ابھی میں نے ایک کہانی چوز کی ہے اور مجھے اچھی لگی ہے, کافی میچورٹی سے لکھی ہوئی لگتی ہے, اور امید ہے آپ سب کو بھی پسند آئے گی. اور میں کوشش کروں گی کہ آپ سب کے لیے جو ہے وہ اچھی کہانیاں ہی شیئر کروں. فرمائشی ناولز اگر اچھے لگے تو انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی, لیکن فی الحال میں خود ناول سلیکٹ کرنے کے معاملے میں کافی محتاط ہو گئی ہوں. بہرحال یہ کہانی بہت زیادہ طویل نہیں ہے, لیکن شارٹ بھی نہیں ہے. 8 سے 9 ایپیسوڈ میرا خیال ہے اس کی ہو جائیں گی. ابھی یہ صرف ایک اندازہ ہے, ایک ایپیسوڈ شیئر کرنے کے بعد مجھے صحیح اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی ایپیسوڈ شیئر کروں گی. تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. کہانی کا نام ہے اماوس کا چاند, اور اس کی مصنفہ ہیں بشریٰ سعید, اور آپ سب سننے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 1. اس کی پیشانی پر کسی نے پوری قوت سے پتھر مارا تھا. پیشانی میں اٹھنے والی ٹیس نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا. چند سیکنڈ تک وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں پیشانی پر ہاتھ رکھے اپنے ارد گرد بدحواسی کے عالم میں بھاگتے دوڑتے لوگوں کو دیکھتی رہی.
لیکن صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی سڑک کی دوسری طرف ایک بلڈنگ کی جانب بھاگی۔ بھاگتے ہوئے اسے اپنی پشت پر ایک پتھر لگنے کا تکلیف دہ احساس ہوا تھا اور اس کے حلق سے بے اختیار کراہ نکلی تھی، لیکن وہ رکی نہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے بلڈنگ کے بڑے پلر کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ پلر سے ٹیک لگا کر وہ پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ شور کی آوازیں اس کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھیں اور جو کچھ وہ سن رہی تھی اسے ہنگامے کی وجہ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی پیشانی پر تھا اور اسے ماتھے پر چپچپاہٹ کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، 4 انگلیاں خون سے رنگین ہو چکی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ خون خاصی مقدار میں بہہ رہا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ میں سے رومال نکال کر خون آلود ہاتھ کو پہنچ کر رومال ماتھے پر رکھ لیا اور پلر کی اوٹ سے ذرا سا سر باہر نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ 10-12 لڑکوں کا گروپ تھا جو مسجد پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ یہ نماز کا وقت تھا اور مسجد میں آنے جانے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس پتھراؤ کا نشانہ بن رہی تھی۔ مسجد کی کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے چھناکے کی آوازوں کے ساتھ ٹوٹ رہے تھے۔ حملہ آور ان لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، وہ انہیں امریکہ کا دشمن اور دہشت گرد قرار دے رہے تھے۔ ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی اور لوگ ادھر ادھر بھاگ کر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی پلکوں پر خون کا قطرہ ٹھہر گیا تھا۔ سارا ماحول ہلکی سی سرخی میں ملفوف نظر آنے لگا تھا۔ وہ یہاں ایک بچے حنزلہ سے ملنے آئی تھی اور مسجد سے ملحقہ مدرسے سے باہر نکل رہی تھی کہ ان بکھرے ہوئے نوجوانوں میں سے کسی کا پھینکا ہوا پتھر اس کی پیشانی پر لگا تھا۔ ان لوگوں نے اس قدر اچانک مسجد کا گھیراؤ کیا تھا کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ وہ لڑکے جس تیزی سے آئے تھے اسی پھرتی سے فرار ہو گئے۔ پولیس ان میں سے کسی کو نہیں پکڑ پائی تھی۔ اب اسے سر میں شدید درد کا احساس ہونے لگا تھا۔ ابھی پرسوں ہی اس نے ایک زخمی کو خون دیا تھا اور آج اس نے رومال پہ لگے خون کے دھبوں کو دیکھ کر تلخی سے سوچتے ہوئے خون آلود رومال مٹھی میں بھینچ لیا اور اپنی پناہ گاہ سے نکل کر تھکے تھکے قدموں سے چلنے لگی۔ مسجد کے سامنے سڑک پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک پولیس آفیسر لوگوں کے بیانات سن رہا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سارا نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور پھر اس کے ماتھے پہ لگی بینڈیج کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ تمہارے ماتھے پہ کیا ہوا؟ وہ آنکھوں میں تشویش لیے پوچھ رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ سارا کی طرف بڑھا دیا۔ تم میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، اتنی دیر میں چینج کر لوں۔ سارا نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے اپنا سوال نہیں دہرایا لیکن اس کی نظریں اب بھی سوال کر رہی تھیں۔ اب تو بتا دو تمہارے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی؟ تمہاری پراسرار بننے کی یہ عادت مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کی خاموشی نے شاید اسے متجسس کر دیا تھا۔ بتا دیتی ہوں، کوئی زیادہ دلچسپ قصہ نہیں ہے، سن کر تمہیں مایوسی ہوگی۔ اس نے تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے گرم گرم چائے کا گھونٹ لیا۔ ساری بات سن کر حسب توقع وہ طیش میں آ گئی تھی۔ اس کے بھینچے ہوئے جبڑے اور سرخ چہرہ اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ لوگ تو حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اسلامک سینٹرز، مساجد پر پتھراؤ اور مسلمانوں پر جملے تو معمول بنتے جا رہے ہیں۔ سارا تمتمائے چہرے کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ اس نے اپنا کپ خالی کر کے میز پر رکھ دیا اور سارا کی توجہ اس کی چائے کی طرف دلائی جو ویسے ہی پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے چائے گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن سارا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ رہنے دو، میں دوبارہ بنا لوں گی۔ تم یہ بتاؤ حنزلہ کیسا ہے؟ سارا نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے دانستہ موضوع تبدیل کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تمہارے لیے بہت سا پیار بھیجا ہے اس نے، اور ہاں، اس نے کچھ نئے اسکیچز بنائے تھے جو اس نے مجھے دے دیے، میں دکھاتی ہوں تمہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیگ اٹھایا اور اس میں سے کچھ کاغذ نکال کر سارا کی طرف بڑھا دیے۔ اس بچے کے ہاتھ میں قدرت نے زبردست ہنر دیا ہے، اگر اس پر توجہ دی جائے تو مجھے یقین ہے کہ بہت ترقی کر سکتا ہے۔ اسکیچ دیکھتے ہوئے سارا کے چہرے پر ستائشی تاثرات بکھر گئے تھے۔ واقعی بہت پرفیکشن ہے حنزلہ کے کام میں۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا یہ اسکیچز ایک 11 سال کے بچے نے بنائے ہیں تو میں اسے کسی منجھے ہوئے فنکار کا کام سمجھتی۔ اسکیچز دیکھتے ہوئے وہ یکدم ٹھٹک گئی۔ یہ دیکھا تم نے حقیقت سے کس قدر قریب معلوم ہوتا ہے؟ اس نے ایک کاغذ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ ایک شاندار کثیر المنزلہ بلڈنگ کو شعلوں اور دھوئیں کے بادلوں میں لپٹا ہوا دکھایا گیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، اندر باہر جیسے دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ کیا تم نے ان پتھر مارنے والوں کو بتایا تھا کہ وہ آگ جس نے ان کے پیاروں کو جلا دیا اس نے تمہارا کیا کچھ پھونک ڈالا؟ گفتگو پھر اسی رخ پر چل نکلی تھی۔ راکھ کے ڈھیر میں تمہارا بھی تو بہت کچھ دفن ہو گیا، پھر پتھر تمہارے حصے میں کیوں؟ وہ لوگ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بہت سی مسلم فیملیز بھی اس حادثے
سارا میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب آرام کروں گی۔ سارا نے اس کی آواز میں درد کی پکار بخوبی سنی تھی۔ تم بہت بہادر ہو آمنہ۔ اس نے آمنہ کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس خارج کی۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے سے اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ جب ہر طرف دھواں پھیلا ہو تو آنکھوں سے آنسو ضرور بہا کرتے ہیں۔ اس نے سسک کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ جولیا نے کچھ نئے ڈیکوریشن پیسز منگوائے تھے۔ وہ انہیں ترتیب سے رکھنے کے بعد تنقیدی زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسٹیچو آف لبرٹی کے ماڈل اور کرسٹل کے گلدانوں کے بارے میں وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی تھی کہ انہیں کہاں رکھا جائے۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ ایک مانوس آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے آنے والے کو پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینز میں اس کا دراز قد بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ شاپ میں کچھ نئی اور اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لگتا ہے آج مجھے گفٹس منتخب کرنے میں سہولت ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے زیر لب دعا کی۔ اس نے پینٹ کی پچھلی جیب سے ایک لسٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں کے جمود سے کنفیوز ہو کر وہ بلا ضرورت ہی سر پر سکارف درست کرنے لگی۔ اس نے ایک نظر جولیا کو دیکھا جو فون پر کسی کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ لسٹ اٹھا کر ان کی مندرجات دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اسے مختلف چیزیں دکھانی شروع کیں، لیکن حسب معمول اسے کوئی بھی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر چیز کا سرسری سا جائزہ لیتا اور پھر کوئی نہ کوئی خامی گنوا کر اسے ریجیکٹ کر دیتا۔ کبھی میٹیریل اسے پسند نہ آتا اور کبھی کلر کمبینیشن اس کی ناپسندیدگی کی وجہ بن جاتا۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے سے جاری تھا۔ وہ بہت سے ڈبے اس کے سامنے لا کر رکھتی اور اس کی طرف سے ناپسندیدگی کے اظہار پر نئی کھیپ لینے چل پڑتی۔ وہ عاجز آ گئی تھی، لیکن اتنی ڈھیر ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اسے بڑی مشکل سے ایک گفٹ پسند آ سکا تھا، اور ابھی اسے مزید 2 گفٹس اور لینے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے اعلیٰ ذوق کو کوستے ہوئے بظاہر چہرے پر شگفتگی کا نقاب چڑھائے اسے گفٹس منتخب کرنے میں مدد دے رہی تھی، اور پھر اس کی نظریں بھی اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھیں جو مسلسل اس کے ساتھ گردش کر رہی تھیں۔ وہ جس طرف بھی جاتی اس کی نگاہوں کو خود پر مرکوز پاتی۔ اس کی نظروں میں ایسی کوئی بات تو نہیں تھی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی، لیکن پھر بھی اس پر ہلکی سی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی جو شاید ایک فطری امر تھا۔ اگر کسی کی آنکھیں آپ کے وجود کو مسلسل اپنی حدت کے حالے میں لیے رکھیں تو گھبرانا ایک قدرتی بات ہے۔ اس شخص کا طرز عمل دیکھ کر اسے ہمیشہ یہی احساس ہوا تھا کہ جیسے اسے گفٹس خریدنے کے علاوہ دنیا میں دوسرا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ پریشان ہو جاتی۔ آج بھی اس کے انداز سے فرصت اور اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے کسٹمر کو شاید ہی اٹینڈ کر سکے۔ اس دوران 2 کسٹمر شاپ میں آئے تھے اور اس کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے جولیا انہیں اٹینڈ کر رہی تھی۔ وہ اس کی ناز برداریاں اٹھاتے اٹھاتے ہلکان ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ خود بخود ہی غائب ہو گئی تھی۔ اگر وہ شاپ میں اکیلی ہوتی تو شاید کوئی سخت بات اسے کہہ کر چلتا کر دیتی، لیکن جولیا کی وجہ سے مجبور تھی۔ کچھ دیر بعد جولیا اپنا بیگ اٹھا کر سیٹ سے اٹھ گئی۔ میں 2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ اگر ایلیکس کا فون آئے تو اسے بتا دینا کہ میں ڈنر اس کی طرف ہی کروں گی۔ شاید میری غیر موجودگی میں جے آ جائے۔ اسے شاپ میں گھسنے مت دینا۔ 1 نمبر کا لفنگا اور چور ہے وہ۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا ہے۔ میرے بیگ میں سے رقم اسی نے نکالی تھی۔ اوکے گڈ بائے۔ وہ اسے ہدایات دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ جولیا کے جانے کے بعد اس نے ایک اکتائی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ شو کیس میں سجی ایک ڈانسنگ ڈول کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن آنکھیں ہنوز اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں یہ ڈول آپ کے فرینڈ کی بیٹی کے لیے نہایت موزوں گفٹ ہو سکتی ہے۔ اس کا میٹیریل بھی بہت اچھا ہے اور بناوٹ کے اعتبار سے بھی اس میں بہت نفاست ہے۔ اس نے ڈانسنگ ڈول اس کے سامنے کاؤنٹر پر پٹکتے ہوئے تندو تیز آواز میں اس کی خوبیاں گنوائیں۔ اس کا لہجہ خاصا کرخت ہو گیا تھا، لیکن اس نے کوئی نوٹس لیے بغیر فوراً ہی ایک نقص تلاش کر لیا۔ یہ ہے تو اچھی، لیکن اس کا اٹھا ہوا پاؤں خاصا ٹیڑھا لگ رہا ہے۔ کیا آپ نے اسے ایتھلیٹ بنانا ہے؟ وہ کوشش کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں 1 ماہ میں کئی گفٹ خریدنے کا متحمل ہو سکوں۔ وہ اطمینان سے سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تو آپ ایسا کریں کہ اپنے دوستوں کی تعداد پر نظر ثانی کر لیں۔ اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ کو اتنے زیادہ دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر آپ کے سبھی دوستوں کے 3 4 بچے ہیں۔ آئے روز کسی نہ کسی کی برتھ ڈے یا پھر ویڈنگ اینیورسری ہوتی ہے۔ ایسے میں خرچہ تو ضرور ہوگا۔ اگر آپ اپنی کمپنی کو محدود کر لیں اور اس طرح کی تقریبات میں شرکت سے گریز کریں تو یقیناً آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے۔
اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور بے چارگی دیکھ کر اسے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، اسی لیے اس نے مفصل مشورہ دے ڈالا۔ لیکن میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، اسے سن کر حقیقتاً حیرت ہوئی۔ تو پھر آپ اتنے سارے گفٹس کیوں خریدتے ہیں؟ اگر آپ سچ سننا چاہتی ہیں تو سچ یہ ہے کہ میں صرف آپ کی وجہ سے اس گفٹ شاپ میں آتا ہوں۔ اس کی بات اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے بیضوی شکل کی عمارت پر نظر پڑتے ہی اطمینان بھری سانس لی۔ وہ یقیناً مطلوبہ مکان کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی عمارت کی بغلی گلی میں داخل ہو گئی۔ سامنے سے بائسکل پر آتی ہوئی لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے روک کر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ دراصل میں مسٹر ڈونلڈ کی تلاش میں ہوں۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ یہیں کہیں رہتے ہیں، مگر ان کا صحیح پتہ مجھے معلوم نہیں۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہو تو پلیز مجھے گائیڈ کر دیجیے۔ اس لڑکی نے جواب میں کچھ کہا تھا لیکن وہ سن نہیں سکی تھی۔ گلی کی نکڑ سے ایک بوڑھا تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ مفلوق الحال بوڑھا تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور اچانک اسے دونوں کندھوں سے دبوچ لیا۔ وہ پورے کا پورا گرد میں اٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس مسلا ہوا تھا۔ اس نے اس قدر اچانک اسے گرفت میں لیا تھا کہ وہ حیرت اور خوف سے اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ کتیا، بوڑھے نے نہایت حقارت سے اسے گالی دیتے ہوئے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حرکت بھی نہیں کر سکی تھی، لیکن دوسرے ہی پل غصے، نفرت اور طیش نے اس کے وجود میں زلزلہ سا برپا کر دیا۔ خبیث بڈھے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی! اس نے چلاتے ہوئے پوری قوت سے بوڑھے کو دھکا دے دیا۔ وہ منحنی اور ضعیف وجود لڑکھڑاتا ہوا پچھلی دیوار سے ٹکرایا اور وہیں پر گرتا چلا گیا۔ تم نے یہ ذلیل حرکت کیوں کی؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ آستین سے چہرے کو رگڑتے ہوئے چلائی۔ طیش سے اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ وہ لڑکی اپنی بائسیکل دیوار کے ساتھ پھینک کر تیزی سے اس کے پاس آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر بوڑھے سے دور ہٹانے لگی۔ وہ اب زمین پر گرا ہوا بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ میرے بیٹے کو مار ڈالا، مجھے بھی مار دو، میری جان لے لو، مجھے بھی جلا ڈالو اسی طرح جیسے میرے بیٹے کو جلا ڈالا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ایک جیسے فکروں کی گردان کیے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، بیٹے کی موت نے دیوانہ کر دیا ہے اسے۔ لڑکی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اب متضاد کیفیت سے دو چار تھی۔ چند لمحے پہلے کا طیش اچانک جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ندامت اور دکھ نے لے لی تھی۔ بوڑھے کو اس طرح بلک بلک کر روتے دیکھ کر اس کی فطری نرم دلی اود کر آئی تھی۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر بوڑھے کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل درد کی اتھاہ میں ڈوب کر قطرہ قطرہ پگھلنے لگا تھا، اور پھر یہ گرم نمکین پانی اس کی آنکھوں سے رس کر اس کے چہرے کو بھگونے لگا۔ لڑکی نے حیرت سے اسے روتے دیکھا۔ کیا تم پہلے کبھی مسٹر ڈونلڈ سے نہیں ملی؟ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی لیے شاید تم انہیں پہچان نہیں سکیں۔ یہ شخص جو ابھی یہاں سے گیا ہے اسی کا نام ڈونلڈ ہے۔ اتفاق سے یہ ہم سے اوپر والے فلیٹ میں رہتا ہے۔ اسے یہ سن کر قطعاً حیرت نہیں ہوئی۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ پہلی نظر میں ہی بوڑھے کا چہرہ کچھ شناسا محسوس ہوا تھا، لیکن جس طرح اچانک وہ سامنے آیا تھا اور پھر اس نے جو حرکت کی تھی اسے زبردست شاک لگا تھا، اور اشتعال میں وہ اس کے چہرے کی مانوسیت کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ یہ کارنر والی آف وائٹ بلڈنگ کے 5th فلور پہ اس کا فلیٹ ہے، لڑکی اسے تفصیل بتانے لگی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، اس کے ساتھ بہت ٹریجڈی ہوئی ہے۔ اس کا بیٹا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 82 فلور پر کام کرتا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ بیچارہ ڈونلڈ صدمے سے نڈھال ہے۔ پہلے 5-6 دن تو یہ بیٹے کا انتظار کرتا رہا، ایک ایک کو پکڑ کر کہتا تھا کہ میرا بیٹا واپس آ جائے گا، لیکن اب جب اتنے دن گزرنے کے بعد ملبے تلے سے کسی کے زندہ بچ نکلنے کی امید باقی نہیں رہی، اس بیچارے کی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں۔ پاگلوں کی طرح گلیوں میں چکراتا پھرتا ہے۔ تم پر اس نے شاید اس لیے تھوکا کیونکہ تمہارے لباس اور سکارف کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے کہ تم مسلم ہو۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی چبھن پیدا ہو گئی تھی۔ ڈونلڈ بھی مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے بیٹے کے قاتل ہیں۔ اتنی عظیم تباہی لانے کے بعد اتنی سی نفرت کے تو مستحق ہو تم لوگ۔ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ پھر وہ اس کی طرف سے رخ پھیر کر اپنی بائسیکل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہاں تنہا رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے، لیکن انہیں پہنچنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے بھی انہیں نہیں پہنچا اور نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئی۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی بوڑھے ڈونلڈ کو فراموش نہیں کر سکی۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر بہتے آنسو اس کے وجود پر گرتے رہے اور وہ بھیگتی چلی گئی۔ لاکھ جتنوں سے دن کٹا اور عزم حلال میں ڈوبی بوجھل رات رینگ رینگ کر اس پر گزری۔
اس نے طے کیا تھا وہ ضرور اس سے ملنے جائے گی۔ سارا نے اس بات پر اس سے اختلاف کیا تھا۔ میرے خیال میں تو اب تمہیں دوبارہ اس سے ملنے نہیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ ویسے بھی تم بتا رہی ہو وہ مسلمانوں سے بہت متنفر ہے اور اسی وجہ سے اس نے تم پر حملہ کیا تھا۔ ایسی صورتحال میں تو میں تمہیں وہاں جانے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گی۔ لیکن وہ تنہا ہیں، کسی کی مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے ان کے ٹوٹے بکھرے وجود کو نہ سمیٹا تو شاید وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ اور پھر مجھے ان سے معافی بھی تو مانگنا ہے۔ میں نے ان کو دھکا دیا، انہیں برا بھلا کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ توہین اور تذلیل کے احساس نے مجھ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی تھیں اور میں غصے میں پاگل ہو کر اس دکھی اور ضعیف شخص کو چوٹ لگا بیٹھی۔ مجھے سوچنا تو چاہیے تھا انہوں نے میرے لیے اتنی حقارت کا اظہار کیوں کیا۔ اسی لیے تو غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ غصے میں آنکھوں کے سامنے پردہ تن جاتا ہے اور انسان غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے۔ مجھ سے بھی اشتعال میں غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اپنی دامت کے احساس نے میرے دل کو بے کل کر دیا ہے۔ میں جب تک ان سے معافی طلب نہیں کروں گی مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ سارا کندھے اچکاتے ہوئے میز پر سے برتن سمیٹنے لگی۔ میں تو بہرحال تمہیں ہی دے سکتی ہوں، فیصلہ کرنا تو تمہارا ہی کام ہے۔ تم ضرور جاؤ اس سے ملنے کے لیے، ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ صرف تھوکنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ تمہاری جان ہی لے لے۔ یہ ہمدردی، رحم، انسانیت وغیرہ سب اچھی چیزیں ہیں اور ان کا اظہار کرنا بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن ان دنوں تم اور میں جن حالات سے دو چار ہیں ان میں یہ اچھی چیزیں افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ ہم لوگ غیر محفوظ ہیں، ہر لمحے کسی ناگہانی آفت کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ میرے تو خیال میں کچھ دنوں کے لیے تم گھر سے نکلنا موقوف کر دو۔ ویسے بھی آج کل تم فارغ ہو۔ وہ برتن ٹرے میں رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ ابھی حالات بہت خراب ہیں، قوم سخت مشتعل ہے۔ واپس آ کر اس نے وہیں سے سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ جب کچھ دن بیت جائیں گے تو زخم خوردہ لوگوں کی وحشت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ پھر تم اپنے لیے کوئی نئی جاب بھی ڈھونڈ لینا، لیکن فی الحال تو گھر میں رہ کر حالات کے معمول پر آنے کا انتظار کرو اور یہ مسٹر ڈونلڈ سے ملنے کا خیال دل سے نکال دو۔ خامخواہ کی درد سری کا فائدہ۔ اس نے سارا کی بات بڑے رسان سے سنی اور پھر دھیمی آواز میں بولی، مشورہ دینے کا شکریہ، لیکن بہرحال مجھے جانا تو ہوگا۔ میں اتنے دن انتظار کرنے کا رسک نہیں لے سکتی، ایسا نہ ہو مجھے دیر ہو جائے۔ جواباً سارا نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ میری بے وقوفی تھی کہ میں فضول میں تمہارے ساتھ مغز ماری کرتی رہی۔ تمہارا جو جی میں آئے کرو، لیکن میری ایک تجویز پر ضرور غور کر لو۔ اگر تمہیں باہر جانا ہی ہے تو، اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، تو اپنے حلیے پر نظر ثانی کرو۔ مجھے معلوم ہے تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں بھی اپنے لیے کچھ ویسٹرن ڈریسز خرید کر لائی ہوں اور آج سے میں حجاب کا استعمال بھی ترک کر دوں گی۔ میں یہ سب خوشی سے نہیں کر رہی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، بلکہ میں ہی کیا، بہت سی مسلم خواتین نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر مصلحتاً اس روش کو اپنایا ہے اور میرے خیال میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اپنی جان اور عزت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ تمہیں بھی محتاط رویہ اپنانا چاہیے۔ اگلی بار جب تم گھر سے نکلو تو اپنے حلیے اور لباس میں مناسب تبدیلی کر لینا۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے یہی حلیہ منتخب کیا ہے۔ میں کسی مصلحت اور کسی مجبوری کے پیش نظر بے حجابی کی روش نہیں اپنا سکتی۔ اس کے لہجے میں اتنی قطعیت تھی کہ سارا اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ جن خواتین کا ذکر تم کر رہی ہو وہ حضرت بلال رضی اللہ کی آزمائش کو بھول گئی ہیں، جن کو دہکتے ہوئے کوئلوں اور جھولستی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا۔ کیا انہوں نے کسی مصلحت کو اختیار کر کے حق گوئی کو ترک کیا تھا؟ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ آزمائش کے وقت کیا ہم اپنے مذہب کو فراموش کر دیں اور جب اللہ ہم سے جواب طلبی کرے تو ہم اسے کہہ دیں کہ مصلحت اسی میں تھی؟ سارا لاجواب ہو کر کچھ دیر بالکل خاموش رہی۔ تم اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو، اس لیے تمہیں میری بات سن کر شوق لگا ہے، لیکن اگر تم ٹھنڈے دل سے غور کرو تو میں نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کرو۔ میں جاب کرتی ہوں، گھر سے نکلنا میری مجبوری ہے۔ اگر میں مذہب کا ٹیگ گلے میں لٹکا کر پکارتی ہوئی گلیوں سے گزروں تو لوگ ضرور مجھے پتھر ماریں گے، مجھے گالیاں دیں گے، مجھ پر تھوکیں گے۔ میں شاید کچھ دن مزید روایات اور اپنی قومی ثقافت کو خود سے چمٹائے رکھتی، لیکن گزشتہ شب میں اپنی سوچ بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ کل ایک شخص نے مجھے اپنی گاڑی تلے کچل کر جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے غلیظ گالیاں دی اور مجھے ملک چھوڑنے کے لیے کہا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ میرے لباس نے اسے باور کرا دیا تھا کہ میں مسلم ہوں۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں آمنہ، ہر لمحہ دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔
ہر سانس پر خوف کا پہرا ہے۔ ایسے میں اگر ہم چادریں لپیٹ کر اور سر ڈھانپ کر باہر نکلیں گے تو یہ بہادری نہیں بلکہ بے وقوفی ہوگی۔ خوف؟ وہ تعصب سے مسکرائی۔ خوف سے تم کیا کچھ چھوڑو گی سارا؟ آج موت کے خوف سے تم اللہ کا پسندیدہ حلیہ ترک کر رہی ہو، کل کسی اور خوف سے تم اس کا نام لینا چھوڑ دو گی۔ یہ خوف تو کبھی تمہارا دامن نہیں چھوڑے گا۔ جس موت نے تمہارے دل میں اتنی دہشت بٹھا دی ہے اس کے بارے میں تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ اسے طاری کرنے والا اللہ ہے، کوئی انسان نہیں، چاہے وہ جس قدر بھی باحیثیت ہو۔ تمہارے نصیب کی سانسوں میں سے ایک کو بھی کم نہیں کر سکتا۔ تمہیں اس خدا سے خوف نہیں آ رہا جو تم پر کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ موت وارد کر سکتا ہے، اور اس انسان سے تم ڈر رہی ہو جس کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں، جو اپنی مرضی اور منشا سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اگر تم جذباتیت سے مبرہ ہو کر سوچو تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ سب وقت کی ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ میں یا کوئی بھی دوسری خوف خدا رکھنے والی مسلم عورت اپنی خوشی اور مرضی سے تو کافرانہ وضع اپنانا نہیں چاہتی۔ یہ تو ان نامساعد حالات سے نمٹنے کی تدبیر ہے، دفاع کا ایک طریقہ ہے۔ سارا نے محتاط لہجہ اپناتے ہوئے اپنی بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ سارا، وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ عورتیں جو بھوک اور غربت سے مجبور ہو کر جسم فروشی کرتی ہیں، کیا تم انہیں حق پر سمجھتی ہو؟ جسٹ شٹ اپ آمنہ۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تمہیں سمجھانے کی کوشش میری فاش غلطی تھی۔ تم جیسے انتہا پسند لوگوں نے ہی مسلمانوں اور اسلام کو ساری دنیا میں بدنام کیا ہے، اور تمہیں اپنی شدت پسندی کے باعث بہت برا دن دیکھنا پڑے گا۔ تم اسی طرح اسلام کا اشتہار بنی گھومتی رہو۔ جب کسی اندھیری سڑک پر تمہاری عصمت دری کی گئی یا کوئی گاڑی تمہارے بدن کو کچل کر گزر گئی تو پھر میں تم سے پوچھوں گی تمہارا مذہبی جنون کس حد تک درست تھا۔ وہ لال بھبو کا چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اس بار آمنہ کچھ نہیں بولی تھی، وہ وہیں بیٹھی سارا کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو اس نے جینز اور ڈھیلی ڈھالی سلکی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے شولڈر کٹ بال کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ تعصب کی ایک لہر نے اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ سارا اس کی طرف دیکھے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ زمین پر نظریں جمائے کھڑی رہی، اس نے آمنہ کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر تمہیں میرا لہجہ یا میرا انداز برا لگا ہے تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتاتی جاؤ، کیا تمہارا یہ حلیہ تمہیں ہر حادثے اور ہر خطرے سے محفوظ کر دے گا؟ کیا تم اس بات کی ضمانت دیتی ہو کہ یہ لباس تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا؟ سارا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے آمنہ کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ 7 روز گزر گئے تھے لیکن وہ دوبارہ شاپ میں نہیں آیا تھا، اور وہ لاشعوری طور پر اس کی منتظر رہی تھی۔ پھر 8ویں روز وہ آ گیا۔ اسے گلاس ڈور دھکیلتے دیکھ کر وہ بے اختیار سٹول سے اٹھ گئی، لیکن پھر جھینپ کر وہیں رک گئی۔ جولیا اس وقت موجود نہیں تھی۔ اس کے خیال میں یہ بہتر تھا کہ وہ جولیا کی غیر موجودگی میں اس سے تفصیلاً بات کر لے۔ اتنے دنوں میں وہ طے کر چکی تھی کہ اسے کیا کہنا تھا۔ میں اتنے دنوں اس لیے آپ سے ملنے نہیں آیا تاکہ آپ میرے بارے میں اچھی طرح سوچ سکیں۔ اس نے گلا کھنکار کر بات شروع کی۔ اور میرے خیال میں یقیناً آپ نے مجھے سوچا ہوگا۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو آپ مجھے بہت مختلف لگیں، اور میں نے اپنے دل میں آپ کے لیے پسندیدگی کا جذبہ محسوس کیا۔ پھر میں اپنے خیال کی درستگی کو پرکھنے کے لیے بار بار آپ کے پاس آیا، اور ہر بار آپ مجھے پہلے سے زیادہ اچھی لگیں۔ آپ کی شخصیت کی کشش مجھے بار بار یہاں آنے پر مجبور کرتی رہی، لیکن یہ مہم جوئی خاصی مہنگی ثابت ہوئی۔ یہاں آنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور وہ ظاہر ہے یہی ہو سکتا تھا کہ میں اس گفٹ شاپ سے خریداری کروں۔ اپنی محدود آمدنی میں یہ سب افورڈ کرنا میرے لیے خاصا مشکل تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ کبھی ادھار مانگ کر کام چلاتا تھا اور کبھی چیزوں میں نام نہاد خامیاں تلاش کر کے انہیں مسترد کر دیتا۔ وہ ہنسا۔ اگر آپ پہلے دن ہی مجھ سے بات کر لیتے تو آپ کو اس قدر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پہلے کچھ روز تو میں اس بات کا تعین کرتا رہا کہ میرے دل میں پیدا ہونے والا جذبہ واقعی محبت ہے، اور جب میں نے آپ سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے زبردست جھجک محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ میں کبھی آپ سے اظہار محبت نہیں کر سکوں گا، اور مجھے اس بات پر بہت حیرت بھی ہوئی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ شاید آپ کی شخصیت کی پراسراریت اور انفرادیت نے میرے اندر ہچکچاہٹ پیدا کر دی تھی۔ یہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہا ہوں۔ لڑک پن سے لے کر آج تک میری کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہوئی۔ شاید اسی باعث میں آپ سے بات کرنے سے جھجکتا رہا۔
مجھے ایسا لگنے لگا کہ آپ کے ارد گرد ایک نظر نہ آنے والا حصار ہے اور میں کبھی بھی اسے پار نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ آپ سے نہ ملوں، آپ کو نہ دیکھوں، لیکن کبھی بھی میں اپنی سوچ پر عمل نہیں کر سکا۔ میں ہر دفعہ یہ ٹھان کر آتا کہ آپ سے سب کچھ کہہ ڈالوں گا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر لوٹ جاتا تھا۔ اس روز جب آپ شاپ میں اکیلی تھی اور مجھے اپنے دوستوں کی تعداد کم کرنے کا مشورہ دیا تو میں نے اسے گولڈن چانس سمجھتے ہوئے بہت ہمت کر کے آپ سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ویسے بھی میری مالی حالت بہت پتلی ہو گئی تھی، اگر میں مزید کچھ گفٹس خریدتا تو شاید مجھے اپنے کپڑے بیچنا پڑتے۔ بہرحال جو بھی ہوا وہ اپنی جگہ دلچسپ اور پر لطف تھا۔ اب جب میں یہ سب کچھ آپ کو سنا رہا ہوں تو خود بھی اپنی حالت سے محظوظ ہو رہا ہوں۔ ویسے مجھے آپ کی اس خوبی کا اعتراف ضرور کرنا چاہیے کہ آپ بہت صابر ہیں۔ میں جب بھی یہاں آیا آپ نے مجھے بڑے تحمل اور سکون سے برداشت کیا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسے بد دماغ گاہک کو اٹھا کر دکان سے باہر پھینک دیتا۔ اس نے ایک کہا لگایا۔ آپ کی ایک خوبی کا مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھی سامع ہیں۔ میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں اور آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں ٹوکا، حالانکہ عام طور پر خواتین میں یہ صلاحیت مفقود ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آ سکی، وہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ دراصل میں اس دوران الفاظ کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ مختصر اور مؤثر انداز میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ مجھے آپ کی سنائی ہوئی داستان کی سچائی پر شک نہیں ہے۔ یقیناً آپ ایک مشکل صورتحال سے دوچار رہے ہیں جس کا سبب میری ذات ہے، اور مجھے یہ کہنے میں بھی عار نہیں کہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں جو مخصوص دھیما پن اور شائستگی ہے اس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ آپ نے اظہار کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس میں بھی آپ نے تہذیب اور اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھا۔ میں چونکہ بنیادی طور پر مشرقی معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے میری نظر میں آپ کی جھجک آپ کے اچھے کردار کی عکاس ہے۔ میں یہ کہہ کر آپ کا پروپوزل رد نہیں کروں گی کہ آپ دو مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری زبان اور نظریات میں فرق ہے، جہاں محبت ہو وہاں ایسی باتوں کی اہمیت ثانوی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے اس بارے میں سوچا کہ ہم دونوں ہم مذہب نہیں ہیں۔ مذہب ایک ایسی ٹھوس اور اٹل حقیقت ہے جس کے سامنے محبت کی چمک دمک بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ مذہب میرے لیے ہر شے سے زیادہ مقدم ہے۔ میں اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگا سکتی کیونکہ میرے پاس یہی ہے۔ میں کسی بھی صورت مذہب کی فلک بوس دیوار کو نہیں پھلانگ سکتی جو آپ کے اور میرے درمیان حائل ہے۔ یکدم اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ آپ مسلم ہیں، آپ کے انداز سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بہت مذہبی ہیں۔ میں نے اس بارے میں غور کیا تھا کہ اگر آپ نے مذہب کو بنیاد بنا کر میرے پروپوزل کو ٹھکرا دیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں ایک اسلامک سینٹر گیا تھا اور وہاں مجھے بتایا گیا کہ ایک مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مجھے مسلم ہونا پڑے گا۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا میں مسلم ہو جاؤں گا۔ بولیے اگر میں مسلم ہو جاؤں تو کیا آپ کو میرا ساتھ قبول ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں آس کے دیپ جھلملا رہے تھے اور وہ حیرت میں گھری اس کے چہرے پر بکھرے التجا کے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی اس حد تک آ پہنچا تھا اور اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ مذہب کسی ملبوس کی طرح نہیں ہوتا کہ اسے جب چاہا تبدیل کر لیا۔ اس کی جڑیں تو روح کی گہرائیوں میں بہت دور تک اتری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی مہک خون میں رچی بسی ہوتی ہے۔ اسے اپنے وجود سے جدا کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ جذبہ وقتی ثابت ہو اور بعد میں آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ اگر ایسا ہو تو آپ زمین اور آسمان کے بیچ میں کہیں مولک رہ جائیں گے۔ ایک بار اللہ کے سچے دین کو اختیار کر کے اس سے انحراف کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے پوری کائنات میں کوئی جائے پناہ نہیں۔ اگر آپ مسلم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر خوش بختی کوئی اور نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلام کی حقانیت سے قائل ہو کر اسے اپنانے کے خواہش مند نہیں ہیں، بلکہ میرا حصول آپ کو ایسا کرنے پر اکسا رہا ہے۔ آپ اسلام کا بغور مطالعہ کریں، دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا موازنہ کریں اور میری ذات کو درمیان سے نکال کر فیصلہ کریں کہ آپ کو مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ مذہب کی تبدیلی کی صورت میں چند دوسرے مسائل کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جو فی الوقت شاید آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی فیملی آپ سے قطع تعلق کر سکتی ہے۔ آپ کو معاشرتی مخالفتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے روزمرہ کے معاملات، طرز رہن سہن، حتیٰ کہ نظریات میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ اگر آپ ان تمام مسائل کو فیس کرنے کی ہمت خود میں پاتے ہیں تو پھر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں آپ کا فیصلہ 100% درست ہے۔ آپ ضرور اسلام قبول کیجئے۔ وہ خاموش ہو کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند لمحے ان کے درمیان خاموشی سے سرک گئے، پھر اس نے اٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا آپ میرا انتظار کریں گی؟ اس نے خفیف سے انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔
سنیے، اس نے پکار لیا۔ جی، وہ پلٹا۔ میں چاہتی ہوں آپ اسلام قبول کر لیں، اس لیے نہیں کہ اس طرح مجھے آپ کا ساتھ مل جائے گا، بلکہ اس لیے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور ایک اچھے انسان کو سچے دین کا پیروکار ہونا چاہیے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں اچھا ہوں؟ اس لیے کہ وہ ایک لمحے کے لیے جذبز ہوئی۔ اس لیے کہ میرا دل کہتا ہے۔ وہ مسکرا کر مڑ گیا تھا۔ اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے ڈونلڈ کو کیتھیڈرل کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے ابھی تک اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ سر جھکے انگلی سے سیڑھی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے میں مصروف تھا۔ آج اس کا حال پہلے سے بھی ابتر تھا۔ لباس میلا اور شکن آلود تھا۔ اس کے ٹراؤزر کا پائچہ ادھڑا ہوا تھا اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ اس کا دل تعصب سے بھر گیا۔ وہ پہلے اس کے گھر گئی تھی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ گلی میں کھیلنے والے بچوں سے پوچھ کر اسے ڈھونڈتی ہوئی وہ یہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک تذبذب کی کیفیت میں رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ڈونلڈ کو کیسے بتائے، کیسے مخاطب کرے، لیکن جب خاصی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس نے جھکا ہوا سر نہیں اٹھایا تو وہ بول پڑی۔ انکل، اس نے ہچکچاتے ہوئے پکارا۔ وہ چونکا اور پھر اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بکھر گئے۔ شاید وہ اسے پہچان گیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اسے شناسائی کی چمک لہراتی نظر آئی تھی۔ انکل، آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ جیسے بدک کر پیچھے ہٹا اور پھر حلق کے بل چلانے لگا۔ دفع ہو جاؤ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی وحشت سے اسے خوف محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ بیٹھی رہی اور اپنی تمام ہمت جمع کر کے بولی، دراصل میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ اس روز نادانی میں مجھ سے بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ طیش میں آ کر میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کچھ دیر لال لال آنکھوں سے اسے گھورتا رہا اور پھر اس کی طرف سے رخ پھیر کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ اگر مجھے دیکھ کر آپ اس قدر چراغ پا ہوئے تھے تو مجھے یہ سوچ کر تحمل سے کام لینا چاہیے تھا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، لیکن افسوس کہ میں نے اس کے برعکس کیا اور آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ وہ بولتی رہی، لیکن ڈونلڈ کی طرف سے کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں ہوا۔ وہ اس کی طرف سے پشت کیے ایسے لا تعلق بیٹھا تھا جیسے وہ اس کی بجائے کسی اور سے مخاطب ہو۔ انکل، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ جس روز یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا اس دن دراصل میں آپ سے ہی ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن میں آپ کو پہچان نہیں پائی، کیونکہ اس سے پہلے میں آپ سے کبھی نہیں ملی۔ انکل، آپ سن رہے ہیں نا؟ ظاہر ہے۔ وہ گردن موڑ کر اتنی اونچی آواز میں چیخا کہ وہ سراسیمگی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں کوئی بہرا تو نہیں ہوں؟ جب تم گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاؤ گی تو مجھے سنائی تو ضرور دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا خود سے 2 فٹ دور بیٹھے آدمی سے بات کرنے کے لیے تم اتنی بلند آواز میں کیوں بول رہی ہو؟ میرے تو کانوں کے پردے پھٹنے لگے ہیں اور میں اب بھی نہیں سمجھ پایا کہ تم اتنی دیر سے میرا دماغ کیوں چاٹ رہی ہو۔ جب میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کا مطلب ہے تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور سن لو، اگر تم نے اپنی بکواس بند نہ کی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بلکہ میں کیوں جاؤں، تمہیں ہی جانا چاہیے۔ وہ دوبارہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ پلکیں جھپک کر آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو روکنے کی جدوجہد کرتے ہوئے گمسم بیٹھی رہی۔ انکل، کیا آپ یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ میں اس روز آپ سے ملنے کیوں آئی تھی؟ اس نے سیڑھی سے اٹھتے ہوئے روحانسی آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے جواب ندارد تھا۔ تو کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ اس نے نچلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ تو کیا میں تمہیں لکھ کر دوں کہ اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ؟ وہ بددستور دوسری طرف دیکھتے ہوئے دہاڑا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے تیزی سے تمام سیڑھیاں طے کر گئی۔ انکل، مجھے ہمفرے نے آپ سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے جاتے جاتے ایک آخری کوشش کر دیکھی۔ اس بار ڈونلڈ اپنی لاتعلقی برقرار نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ہمفرے نے تمہیں مجھ سے ملنے کو کہا تھا؟ کب؟ اس نے نظریں گاڑتے ہوئے وہ تعجب سے پوچھنے لگا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی تو کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ کہیں تم مجھ سے کوئی مدد وغیرہ مانگنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں لہرائیں۔ اگر ایسی بات ہے تو کان کھول کر سن لو، تم مجھے ہرگز بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو اور میرے گلے پڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بولو، جواب دو، اصل بات کیا ہے؟ تم نے ہمفرے کا نام کیوں لیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس کہنے کے لیے۔ کیا حوالہ دے کر وہ ڈونلڈ کو مطمئن کرتی؟ میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ اسے آپ کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کے باعث میں جلدی وقت نہیں نکال سکی۔ اب جب کہ میں فارغ تھی تو میں ہمفرے کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گئی اور بس اچانک ہی آپ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ فوری طور پر جو کچھ اسے سوچا تھا اس نے کہہ دیا۔
اچھا تو یہ بہانہ کھڑا ہے تم نے مجھ سے رقم ایٹھنے کے لیے، مجھے خپتی بوڑھا سمجھ کر زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرو۔ اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ میں تمہارے چکر میں آ جاؤں گا اور تمہیں یہ سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ ہمفرے مر چکا ہے۔ اس نے ڈونلڈ کی بوڑھی آواز کو لرزتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ جی مجھے معلوم ہوا ہے، بہت دکھ ہوا اس کی المناک موت پر۔ ہاں دکھ، اس نے نفرت سے ہنکارا بھرا۔ تمہیں کیوں دکھ ہونے لگا؟ تمہیں تو خوشی ہوئی ہوگی، تم بھی تو انہی وحشی درندوں کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہو جو میرے بیٹے کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے زہر خند لہجے کی کٹاری نے اس کی روح پر اتنے کچوکے لگائے کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اتنا زیادہ دکھ کہ جس کا بوجھ سہارتے ہوئے میرا دل پھٹنے لگا ہے کیونکہ میں آنسوؤں کی اس نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ میں تمہاری اداکاری سے ہرگز متاثر نہیں ہوا، یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کے سامنے جا کر بہاؤ، شاید تمہاری دال گل جائے۔ ڈونلڈ نے اس کے رخسارہ پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے بڑی بے رخی سے کہا، میں آپ سے رقم کا تقاضا نہیں کر رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا۔ بس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمفرے نے مجھے پیش کی تنخواہ دے دی تھی، میں کسی معاوضے کے بغیر آپ کی دیکھ بھال کے فرائض انجام دوں گی۔ کیا کہا؟ ہمفرے نے تمہیں کوئی رقم دی تھی؟ اس کی تو عادت تھی حماقتیں کرنے کی، چلو وہ رقم میرے حوالے کر دو اور یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ اس نے بے بسی سے ڈونلڈ کو دیکھا۔ فی الحال آپ میرے ساتھ گھر چل کے لباس تبدیل کر لیجیے، آپ کا حلیہ کس قدر خراب ہے میں آپ کو۔ ڈونلڈ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہت خوب، یعنی اس بہانے تم گھر کا جائزہ لے لو گی اور یہ معلوم کر لو گی کہ قیمتی چیزیں کہاں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ تمہاری ہوشیاری قابل داد ہے۔ وہ کچھ دیر ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچتی رہی اور پھر متوازن لہجے میں بولی، ہمفرے نے کہا تھا اس کے ڈیڈی یعنی آپ بہت نفاست پسند ہیں، بڑی شاندار شخصیت کے مالک ہیں، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنے ذہن میں آپ کا اور ہی نقشہ کھینچا تھا، اس لیے جب آپ ملگچے کپڑوں اور میلے کچیلے حلیے میں نظر آئے تو میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ جیسے بھی رہیں آپ کی مرضی، مرنے والا تو مر گیا، آپ کو کیا پرواہ وہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا تھا یا اس کی خواہش تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے اب جانا چاہیے، آپ کا بہت وقت لے لیا۔ وہ جانے کے لیے مڑی لیکن قدموں کی رفتار دھیمی تھی۔ سنو لڑکی، اس کی پکار پر وہ منتظر تھی، فوراً پلٹ گئی۔ میرے خیال میں تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے، میرے لباس سے بو بھی آنے لگی ہے۔ لوگ تو مجھے پاگل ہی سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ گلوریا کے مرنے کے بعد اپنے سارے کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اس وقت میرا ایک بھی لباس استری شدہ موجود نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ گیا۔ اسے آمادہ دیکھ کر وہ اسے کچھ اطمینان ہوا۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں آپ کے ساتھ چل کر ابھی آپ کے کپڑے استری کر دیتی ہوں اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جو کام ہوگا وہ میں کر دوں گی۔ ڈونلڈ اس کی بات سن کر جیسے چونک سا گیا۔ تم ابھی تک یہاں موجود ہو؟ آپ نے خود ہی تو مجھے رکنے کو کہا تھا۔ وہ متعجب ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں نے ہرگز تمہیں رکنے کے لیے نہیں کہا۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں کپڑے استری کروانے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جا رہا ہوں؟ میں اپنے سب کام خود کر سکتا ہوں، بس تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر نہ آنا۔ جی بہتر۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا لیکن قدم وہیں جمے رہے۔ ڈونلڈ اس پر ایک ناگوار نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب سے گزر گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی سوچتی رہی، اس کی ہمت دم توڑنے لگی تھی۔ ڈونلڈ اس کی توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے واپس جانے کے بارے میں سوچا لیکن پھر خود ہی اپنے خیال کو رد کر دیا۔ اسے زندگی میں کبھی اتنی مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن بہرحال اسے کسی بھی طرح ڈونلڈ کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنی تھی۔ اس نے نئے سرے سے اپنی راہ کا تعین کیا اور چند گہری گہری سانسیں لے کر گویا ہوا سے توانائی کشید کی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈونلڈ کے فلیٹ کے دروازے پر موجود تھی۔ دروازہ کھول کر ڈونلڈ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور حسب توقع آگ بگولا ہو گیا۔ تم پھر آ گئی ہو؟ وہ منمنائی۔ میں نے سوچا اگر آپ میری مدد لینے سے ہچکچا رہے ہیں تو مجھے خود آپ کے گھر آ کر دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ لکنت زدہ آواز میں کہتے ہوئے وہ لاشعوری طور پر چند قدم پیچھے کھسک گئی۔ ڈونلڈ کے تیوروں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دے گا۔ اس وقت تو مجھے ایک ہی مسئلہ درپیش ہے اور وہ تم ہو۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم نے یہاں سے رفو چکر ہونے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر کی تو میں پولیس کو کال کر لوں گا۔ پلیز انکل میری بات تو سنیے۔ اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر اس نے لپک کر دروازے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر میں آ ہی گئی ہوں تو پلیز مجھے اندر آنے دیجیے، میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی۔ وہ خود ہی اپنی ڈھیڑائی پر حیرت زدہ ہوئی۔ معلوم نہیں کہاں سے اس کے اندر اتنی استقامت آ گئی تھی اور اب تو اس پر ضد سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اوفو! ڈونلڈ نے جھنجھلاہٹ کی انتہا کو چھوتے ہوئے سر کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تم نہایت ضدی اور ہٹ دھرم ہو، نہ جانے کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو۔
مجھے لگتا ہے تم مجھے پاگل کر دو گی۔ دروازے پر سے اس کا ہاتھ ہٹتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کہاں گھسی جا رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اندر پھیلی ہوئی ابتری کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر حقیقتاً اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ خدا کی پناہ، یہ گھر ہے یا کباڑیے کی دکان؟ اف، کس قدر گند پھیلا ہوا ہے۔ آپ یہاں کیسے رہ رہے ہیں؟ آپ کا دم نہیں گھٹتا؟ بو بھی آ رہی ہے، لگتا کئی ماہ سے صفائی نہیں ہوئی۔ اس نے ناک سکیڑی۔ کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خستہ حال صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے اسے باقاعدہ دعوت دے کر بلایا گیا ہو۔ اس کے اطمینان اور سکون نے یقیناً ڈونلڈ کو سلگا دیا تھا۔ وہ اذیت زدہ انداز میں اسے گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور وہ جو پورے اعتماد اور کسی حد تک ڈھیٹ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے جارحانہ انداز میں اپنی طرف آتے دیکھ کر خوف سے سمٹ گئی۔ اس کا نام نہاد اعتماد فوراً رخصت ہو گیا تھا۔ ڈونلڈ نے اسے بازو سے کھینچ کر صوفے سے اٹھایا تو اس کے حلق سے گھٹی ہوئی سی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف چل دیا۔ ٹھیک ہے انکل، میں واپس چلی جاتی ہوں، آپ ناراض نہ ہو۔ اس نے خوف سے مغلوب ہوتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی جدوجہد کی، لیکن ڈونلڈ کے بوڑھے ہاتھ کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ ڈونلڈ نے اسے لے جا کر ایک چھوٹے سے کمرے میں دھکیل دیا تھا۔ وہ سامنے وارڈروب ہے، اس میں سے میرے کپڑے نکالو اور استری کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں تم پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ کیا پتا کب تم ہاتھ کی صفائی دکھا کر چلتی بنو۔ تمہیں صرف اتنے وقت کے لیے میرے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی جس میں تم میرا ایک لباس استری کر سکو۔ چلو جلدی کرو، یہ بڑی بڑی آنکھیں کھول کر مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ ابھی تو بڑا بھوت سوار تھا تم پر میری خدمت کرنے کا، اب تمہیں ایک کام کہا ہے تو بت بن کر کھڑی ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں تمہیں کپڑوں پر استری کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ بڑی مشکل سے بے یقینی کی کیفیت سے باہر آئی۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ ڈونلڈ اسے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دے گا، لیکن اب جب کہ ایسا ہو گیا تو ایک خوشگوار حیرت نے اسے اپنے احاطے میں لے لیا تھا۔ وارڈروب کے پٹ کھولنے سے تو گویا قیامت ہی آ گئی۔ وہ بری طرح اچھل کر پیچھے ہٹی اور تیزی سے وارڈروب سے دور ہو گئی۔ دراصل ایک موٹا تازہ چوہا وارڈروب کے نچلے ریک سے نکل کر باہر بھاگا تھا، اور اسے دیکھ کر ہی وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے چوہوں سے بہت خوف آتا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ دروازے میں کھڑے ڈونلڈ کے چہرے پر گئی تو اسے ہنستے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ ہنستے ہوئے وہ بالکل ہمفرے کی طرح لگ رہا تھا۔ تم تو بہت بزدل ہو لڑکی۔ ہمفرے بھی چوہوں سے بہت ڈرتا تھا۔ اسے اگر کبھی یہ وارڈروب کھولنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ مجھے ہی کہا کرتا تھا، کیونکہ ایک آدھ چوہا اس میں اکثر گھسا رہتا ہے۔ اسے اپنی طرف محویت سے دیکھتے پا کر ڈونلڈ کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ ایک دم معدوم ہو گئی، ایسے جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ رہا ہو اور اس کی جگہ مخصوص درشتگی نے لے لی۔ تم نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں نکالے، ایک ذرا سا چوہا ہی تو تھا۔ شیر نے تو تم پر چھلانگ نہیں لگائی ہے۔ مجھے تو تم شکل سے ہی نکمی اور کامچور لگ رہی ہو۔ تمہیں صرف باتیں بگھارنے کا شوق ہے۔ ابھی دیکھ لو، تم چوہے کا بہانہ بنا کر کام سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ ہر چیز پر گرد کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ کپڑے منتخب کرتے ہوئے وہ مسلسل کھانستی رہی۔ اندر کپڑوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا علم غلم ٹھونسا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ایک دھلا ہوا جوڑا دریافت کرنے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ یہ کمرہ بھی پہلے کمرے کی طرح مردوں کے پھوہڑ پن کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ فرش پر میلے کپڑے، جوتے، چادریں اور بہت سا کاٹ کباڑ ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ گھر کی حالت چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ ایک عرصے سے کسی عورت کے سلیقہ شعار ہاتھوں نے اسے نہیں چھوا۔ اس کا جی اوبنے لگا تھا۔ نہ جانے باتھ روم اور کچن کی کیا حالت ہوگی۔ بیچارہ تنہا بوڑھا کیسے گزارا کرتا ہوگا۔ ایسے میں انسان چڑچڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کپڑے پریس کر کے ڈونلڈ کے حوالے کیے اور خود فرش پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ کچھ دیر تو کھڑا اسے کام کرتے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے چلا گیا۔ اطمینان کا سانس لیتے ہوئے وہ تیزی سے صفائی میں لگ گئی۔ اس کا خیال تھا کپڑے استری ہوتے ہی ڈونلڈ اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر اور صاف کپڑے پہن کر باہر نکلا تو بے اختیار اس کی نظروں میں ستائش آ گئی۔ وہ بالکل بدلا ہوا اور خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس کے چہرے میں پائی جانے والی ہمفرے کی مشابہت بھی بہت واضح ہو گئی تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کمرے کی صفائی کرنے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس کا نقشہ سنوارنے کی دگودو میں لگ گئی۔ ڈونلڈ خاموشی سے اسے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن اس کے کام میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک طویل مشقت کے بعد اس نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا اور ناقدانہ نظروں سے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے لگی۔ وہ مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ کمروں کی صورت بے شک کچھ دیکھنے کے لائق ہو گئی تھی، لیکن ابھی بہت گنجائش تھی۔ کھڑکیوں کے شیشے ابھی صاف ہونا باقی تھے۔ پردوں اور بستروں کی چادروں کو دھلنے کی اشد ضرورت تھی، لیکن یہ سارے کام آج نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ لڑکی، مجھے بھوک لگی ہے۔ ڈونلڈ کے کہنے پر اسے خیال آیا کہ بھوک تو اسے بھی لگ رہی ہے۔
وہ دوپہر کے وقت یہاں آئی تھی اور اب شام ہو چلی تھی۔ اس دوران اس نے ڈونلڈ کو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا۔ کچن میں آ کر اس کا جی دہاڑے مار کر رونے کو چاہا۔ اس قدر غلاظت کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل پر جبر کر کے جیسے تیسے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ڈونلڈ کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی تو اس وقت 7 بج گئے تھے۔ میں نے آپ کے لیے دلیا اور سبزیوں کا سوپ تیار کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیا ہے، صبح گرم کر کے ناشتہ کر لیجیے گا۔ اجلت میں اطلاع دیتے ہوئے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باقی گھر کی صفائی میں کل آ کر کروں گی، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ خبردار، اگر کل تم نے میرے گھر میں قدم رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، جواباً اسے ڈونلڈ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تھکن اور بھوک سے اس کا برا حال تھا، لیکن وہ مطمئن تھی۔ تھکن سے چور وجود میں سرشاری کی لہریں گردش کر رہی تھی جو باقی ہر احساس پر حاوی تھی۔ میرے خیال میں تمام شاپنگ مکمل ہو چکی ہے، سارا نے فہرست پر نظریں دوڑاتے ہوئے اعلان کیا۔ مجھے تو کافی کی سخت طلب محسوس ہو رہی ہے، چلو کسی ریسٹورانٹ میں چلتے ہیں، ہم دونوں کافی پی لیں گے اور حنزلہ کو آئس کریم کھلا دی جائے گی۔ کیوں بھائی؟ اس نے ان دونوں کی طرف تائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے عین سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ تقریباً 1.5 ماہ بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس 1.5 ماہ کے دوران وہ خود کو لاکھ سمجھانے بجھانے کے باوجود اس کو ذہن سے نہیں جھٹک سکی تھی۔ وہ گفٹ شاپ میں آنے والے تمام کسٹمرز کے چہروں میں اس کا چہرہ تلاشتی رہی تھی۔ ہر آہٹ پر اس کی نظریں بے اختیار گلاس ڈور کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ ہر بار خود کو سرزنش کرتی لیکن اپنی بے اختیاری پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ ہر لمحہ ایک ہی اضطراب اور بے چینی کسک بن کر دل میں کروٹیں لیتی اور آنکھیں بے خود ہو کر اس کی ایک چھلک کے لیے فریاد کرتی۔ اس نے خود کو اس کیفیت سے بچانے کے لیے ہر جتن کر دیکھا لیکن سب بے سود۔ اس کی آنکھوں میں ہردم تیرتی نمی دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں سوال جاگتے اور وہ ایک گونگی چپ کے سوا کوئی جواب نہ دے پاتی۔ اب جبکہ اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ وہ کبھی نہیں آئے گا اور خواہش حسرت بن کر ٹیس کا روپ دھار چلی تھی تو وہ اچانک اس کے سامنے آن موجود ہوا تھا۔ وہ سارا کی استفسار پر اپنے آنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ میں دراصل اس کارنر والی ٹیبل پہ ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ لوگوں پر نظر پڑی تو میں اٹھ کر ادھر آ گیا۔ لیکن آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ہم تینوں میں سے آپ کی شناسائی کس کے ساتھ ہے؟ شناسائی؟ زیر لب مسکراتے ہوئے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ مسلسل کافی کے کپ کو گھورے جا رہی تھی۔ سارا نے پرخیال نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا خیال ہے میں سمجھ گئی ہوں آپ کون ہیں، آپ ہمفرے ہیں نا؟ جواباً اس نے مسکرا کر تصدیق کر دی تھی۔ آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، اتفاقاً ہی صحیح، لیکن بالآخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی، سارا پرجوش لہجے میں بولی۔ میرا نام سارا ہے، میں آمنہ کے ساتھ رہتی ہوں اور یہ حنزلہ ہے، میرا اور آمنہ کا مشترکہ دوست۔ اس نے تعارف کی رسم نبھائی۔ ہمفرے نے حنزلہ کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حنزلہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرایا لیکن اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آپ کو بایاں ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیونکہ اس کا دایاں بازو نہیں ہے، سارا نے بتایا تھا۔ آپ اپنے بائیں ہاتھ سے مجھ سے مسافہ کر سکتے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے حنزلہ کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تعصب تھا۔ حنزلہ اپنی عمر کے اعتبار سے خاصے چھوٹے قد کا تھا اور اس کا مختصر سا جسم ٹیبل کے پیچھے تقریباً چھپا ہوا تھا۔ اسی باعث ہمفرے اس کی جسمانی معذوری کے بارے میں نہیں جان سکا تھا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا یہ تو۔ نہیں، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمفرے نے اپنے رنج کو لفظوں کا جامہ پہنانا چاہا تھا کہ سارا نے اسے ٹوک دیا۔ یہ جسمانی معذوری کسی طرح سے بھی حنزلہ کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بن سکی۔ یہ بہت باہمت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باصلاحیت بھی ہے۔ یہ ایک بورن آرٹسٹ ہے، اگر آپ اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھیں تو داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ہمفرے نے مسکراتے ہوئے اس روشن آنکھوں والے بچے کا گال پیار سے تھپتھپایا۔ تم مجھے اپنی تصاویر ضرور دکھانا۔ اس دوران آمنہ ایک بار بھی نہیں بولی تھی۔ ہمفرے نے محسوس کیا وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی احتراز برت رہی تھی۔ نظریں جھکائے کافی کے مگ کے کناروں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے اسے دھیرے دھیرے گھما رہی تھی، جیسے اس مگ کے علاوہ اسے کسی چیز سے دلچسپی نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے آپ کو میری آمد اچھی نہیں لگی، اس نے پہلی بار براہ راست آمنہ کو مخاطب کیا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس نے حتی الامکان لہجے کو پر اعتماد بنانے کی کوشش کی۔ کس بنا پر آپ کو یہ خیال گزرا؟ آپ کی مسلسل خاموشی اور لا تعلقی نے مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کیا ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میرے خیال میں آپ دونوں تنہائی میں بہتر طریقے سے بات چیت کر سکیں گے، سارا نے مداخلت کی۔ یہاں آتے ہوئے مجھے ایک ایکویریم ہاؤس نظر آیا تھا، میں اور حنزلہ وہاں تک جا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک لوٹ آئیں گے۔ اس دوران آپ دونوں اطمینان سے بات کر لیں۔ وہ اٹھ گئی۔ ان دونوں میں سے کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کچھ دیر تک ان کے بیچ خاموشی رہی۔ کافی کے مگ میں آمنہ کا انہماک ہنوز برقرار تھا۔
ہمفرے نے بات کرنے میں پہل کی۔ آپ کی اجازت سے میں اس مگ کو آپ سے جدا کر سکتا ہوں؟ اس نے مگ اٹھا کر اس سے دور کر دیا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس میں آپ کی ضرورت سے زیادہ دلچسپی میرے دل میں جذبات کو جگا رہی ہے، اس نے وضاحت کی۔ آپ بہت دنوں سے کوئی گفٹ خریدنے نہیں آ رہے۔ اسے خود ہی اپنے سوال کے بے تکے پن کا احساس ہوا تو جھینک کر خاموش ہو گئی۔ تو کیا آپ نے میرا انتظار کیا؟ میرا مطلب ہے پہلے آپ اکثر آیا کرتے تھے۔ بات سنبھالنے کی کوشش میں مزید احمقانہ جملہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ ہمفرے کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بوکھلاہٹ پر خود کو ملامت کرتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا، یوں جیسے اب کوئی بھی بات نہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ نظریں خود بخود وہی میز کی سطح پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ اب آپ کی توجہ کا محور ٹیبل ہو گیا ہے، کچھ تو خیال کیجیے۔ لوگ مجھے ٹیبل اٹھا کر آپ کی نظروں سے اوجھل کرتے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم سلسلہ یہیں پر موقوف نہ ہو، اس کے بعد آپ کسی پلر یا ریسٹورانٹ کی چھت کو گھورنا شروع کر دیں۔ ایسی صورت میں کیا کروں گا؟ اس نے پسینے سے بھیگی ہتھیلیوں کو بھینچتے ہوئے بے بسی سے پہلو بدلا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی، پہلے ہی بول کر پچھتا رہی تھی۔ اگر مزید کچھ الٹا سیدھا زبان سے پھسل جاتا تو شاید اسے اٹھ کر یہاں سے بھاگنا پڑتا۔ نہ جانے اس شخص کی موجودگی نے اس پر اس قدر گھبراہٹ کیوں طاری کر دی تھی۔ اسے جاننے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک بولڈ اور پورے اعتماد لڑکی تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ مد مقابل چاہے جیسی بھی پرشکوہ شخصیت کا مالک ہو، بات کرتے ہوئے وہ کبھی بھی لڑکھڑائی نہیں تھی۔ اس کی شخصیت میں بلا کی خود اعتمادی تھی، لیکن یہ کیسی مجبوری تھی؟ زبان کیسے بندھن کی گرفت میں تھی؟ وہ سامنے بیٹھے شخص کو بتانا چاہتی تھی کہ ایک عرصے سے اس کا انتظار کرچیاں بن کر آنکھوں میں گڑا ہے۔ اس کے تصور نے بڑے غیر محسوس طریقے سے ایک ایک رگ کے ساتھ گرہیں ڈال لی ہیں۔ شہر جہاں کے سب ستونوں پر اس کا نام کندہ ہے، لیکن ایک لفظ بھی نوکے زباں تک نہیں لا سکتی تھی۔ خوف جیسے تالوں سے چمٹ گیا تھا، وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ شاید آپ کو توقع نہیں تھی میں دوبارہ آپ سے ملوں گا۔ میں بھی ابھی آپ سے نہیں ملنا چاہتا تھا، یہ محض ایک اتفاق ہے کہ میں اور آپ آمنے سامنے ہیں۔ وہ بولنے لگا اور وہ سراپا سماعت بن گئی۔ اس روز جب میں نے آپ کے سامنے اظہار محبت کیا اور اس کے بعد مذہب تبدیل کرنے کے بارے میں اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کرسچن رہوں یا مسلم ہو جاؤں۔ میں تو میں ہی رہوں گا۔ اگر میرا نام ہمفرے کی بجائے کچھ اور ہو جائے گا تو اس سے میری ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آ جائے گی۔ اور جب میں آپ سے مل کر باہر نکلا تو بھی میرے خیالات میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ سب بہت آسان تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں کسی اسلامک سینٹر جاؤں گا اور کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد جب باہر نکلوں گا تو محبت کی شاہراہ پر سے ہر وہ رکاوٹ دور ہو چکی ہوگی جو میرے اور آپ کے درمیان حائل ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت آسان تھا۔ میں اسلامک سینٹر گیا اور وہاں میری ملاقات پروفیسر غزالی سے ہوئی۔ اس کے بعد میں متعدد بار وہاں گیا، ان سے ڈھیروں باتیں کی۔ انہوں نے مجھے بہت سارے اسلامک لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، اور آمنہ کے لیے یہ ایک لمحہ گویا صدیوں پر محیط ہو گیا۔ وہ پل پل ڈوب ابھر رہی تھی۔ نہ جانے اگلے پل وہ کیا کہنے والا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کرسچینٹی کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں تھی۔ میں نے ڈیڈی کو شاید ہی کسی سنڈے پر چرچ جاتے دیکھا ہو۔ بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ میں کرسچن ہوں۔ ان کی عبادت گاہ کو چرچ کہتے ہیں، کرائسٹ کی پوجا کی جاتی ہے اور اسی طرح کی چند بنیادی باتیں۔ اس کے علاوہ مجھے کسی بات کی خبر نہ تھی، اور کبھی میرے اندر مذہب کی تفصیلات جاننے کا تجسس بھی نہیں جاگا۔ پروفیسر صاحب نے مجھے اسلام اور کرسچینٹی کے کمپیریٹیو مطالعہ کرنے کی ہدایت کی، اور بذات خود انہوں نے بھی بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ میری ذہنی الجھنوں کو رفع کیا۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے مذہب کی اہمیت کا احساس ہوا اور صحیح معنوں میں ادراک ہوا کہ عقیدہ انسان کی زندگی پر کیا اثر مرتب کرتا ہے۔ میری یہ غلط فہمی دور ہوئی کہ جسے میں آسان سمجھ رہا تھا وہ کس قدر کٹھن ہے، اور مجھے آپ کی کہی ہوئی بات کی سچائی کو دل سے تسلیم کرنا پڑا کہ مذہب وہ ٹھوس اور اٹل حقیقت ہے جس کے سامنے محبت کی چمک دمک بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ اور میں برملا اعتراف کرتا ہوں میں غلطی پر تھا۔ محبت کو ایمان پر فوقیت دینا میری ناسمجھی اور بے خبری تھی۔ یہ دونوں اگر ایک ساتھ ہوں تو مل کر ایسے دلکش رنگ کو جنم دیتے ہیں جس کے سامنے کائنات کے سب رنگ ہیچ ہیں، اور اگر آپس میں متصادم ہو جائیں تو زندگی کا چہرہ مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو ہر طرف سناٹا بولنے لگا۔ کسی عجیب سے احساس نے اس کے اندر صحرا جیسی ویرانی بکھیر دی تھی۔ میں اتنا عرصہ آپ سے دور رہ کر اپنے وجود کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار کرتا رہا ہوں۔ جب ایک نئی فصل کاشت کرنے کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے تو پرانے پودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ بہت گہرائی تک کھدائی کی جاتی ہے تاکہ گزشتہ موسم کے تمام آثار مٹ جائیں۔
یہ عمل مشقت طلب اور ارتکاز توجہ کا متقاضی ہے۔ میں بھی ان دنوں اسی عمل سے گزر رہا ہوں۔ پرانی شاخوں کو کاٹ پھینکنے اور تن سے لپٹی کوہنا بیلوں سے نجات پانے کے لیے کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میری توجہ ہٹنے نہ پائے۔ ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی تمام حسیات کو ایک مرکز پر جمع کر لیا۔ میرے دل میں بار بار اس خواہش نے سر ابھارا کہ آپ سے ملوں، یا کم از کم آپ کو دور سے ہی دیکھ لوں، اور میں نے جس طرح دل پر جبر کر کے اس خواہش کو دبایا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں، اور اس عرصے میں یہ اندازہ مجھے بخوبی ہو چکا ہے کہ میں زیادہ عرصہ آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو دیکھنا، آپ کے قریب رہنا میری مجبوری ہے۔ میں آپ سے دور رہوں گا تو شاید مر جاؤں گا۔ میں سوچتا ہوں کیا کسی نے کسی سے اتنی محبت کی ہوگی جتنی میں آپ سے کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میری محبت اس شہر کی تمام بلندیوں سے بھی زیادہ بلند ہے، اتنی بلند کہ ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ شاید تمام محبت کرنے والوں کو ایسا ہی لگتا ہوگا، ان سب کے یہی محسوسات ہوں جو میرے ہیں، لیکن کچھ تو ایسا ہے جو میرے ساتھ سب سے انوکھا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، جب آئینہ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا آپ نظر نہیں آتا بلکہ آپ کا عکس نظر آتا ہے۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو آپ مجسم ہو کر میری بند آنکھوں میں آ جاتی ہیں۔ میں ہر رات آپ سے ڈھیروں باتیں کرتا ہوں، لیکن ایسے کہ میرے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا، اور پھر بھی مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری بات اپنے پورے مفہوم کے ساتھ آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا آپ نے وہ سب باتیں سنی ہیں جو میں نے آپ سے کی ہیں؟ کیا آپ کو بھی ان کیفیات سے واقفیت حاصل ہو چکی ہے جو مجھ پر ہر دم طاری رہتی ہیں؟ آمنہ کو اپنی پلکوں کے گوشے نم محسوس ہوئے تھے۔ پلکیں جھپک کر پلکوں میں تنی دھند کی چادر ہٹاتے ہوئے اس نے ایک مختصر سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں لکھی رنگین آرزو کی تحریر وہ بخوبی پڑھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر آس اور امنگ جلتے دیوں کی صورت لو دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کے ہونٹوں سے کوئی چاہت چھلکاتا جملہ سننے کا متمنی تھا، کوئی ایسی بات جسے سن کر دل شعلہ سا بھڑک جائے، آنکھوں کی لو چاندنی کو شرمانے لگے، سماعتیں دھنک بن کر جھومنے لگیں۔ لیکن وہ جو کچھ کہنے جا رہی تھی اسے سن کر شاید یہ چہرہ تاریک ہو جاتا، سب چراغوں کی لرزتی لو کو تیرگی چاٹ لیتی، اور ایک مہیب سناٹا سماعت میں زہر گھول دیتا۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے کو تاریک پڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے چند لمحے پہلے جس آزمائش سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی کٹھنائیوں کا ادراک اسے اب ہو رہا تھا۔ صرف ثابت قدمی اسے سرخ روئی کی جانب لے جا سکتی تھی، اور وہ سرخ رو ہونا چاہتی تھی، ثابت قدم رہنا چاہتی تھی۔ اپنی آرزو کا گلا اپنے ہاتھوں گھونٹتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں لرزش ضرور اتری تھی۔ اس کی روح گھٹی گھٹی آواز میں سسکنے لگی تھی، اور سانسیں وجود کی سرد دیواروں سے لپٹ کر دھیمی اور ٹھٹری ہوئی رفتار سے چلنے لگی تھی۔ لیکن اس نے پھر بھی وہ سب کہہ دیا جو کہتے ہوئے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اگر میں آپ سے شادی کرنے سے انکار کر دوں تو کیا پھر بھی آپ مسلم ہو جائیں گے، یا ایسی صورت میں آپ کا فیصلہ مختلف ہوگا؟ اس نے بہت کوشش کی مگر آواز کے ارتعاش پر قابو نہ پا سکی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ انکار کر ہی نہیں سکتی، آپ صرف میری ہیں اور میری ہی رہیں گی۔ جب اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں تو میں اس بارے میں کیوں سوچوں؟ اس کے لہجے میں اتنا ہی یقین تھا کہ اس کا ارادہ متزلزل ہونے لگا۔ لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میں کبھی بھی۔ اس نے مزید بولنا چاہا تھا لیکن آنسوؤں نے آواز کی راہ روک لی تھی۔ میز کی سطح پر سختی سے نظریں جمائے وہ بس اسی قدر کہہ سکی تھی، آپ یقیناً مذاق کر رہی ہیں۔ بیٹھی بیٹھی خوفزدہ سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ شاید سنی ہوئی تلخ بات کی تلخ سچائی کو جھٹلا کر خود کو دلاسا دے رہا تھا، حالانکہ آمنہ کے لب و لہجے میں ایسا کچھ نہ تھا جسے مذاق کا نام دیا جا سکتا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میری زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دینے کی کوشش کی۔ اس بار وہ آواز کی لرزش کو چھپانے میں بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ ایک لفظ بھی مزید بولی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، لیکن اسے ضبط کے کٹھن مراحل سے خوش اسلوبی سے گزرنا تھا۔ اگر وہ چوک جاتی تو سب کچھ آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ جاتا، اور یہ اسے کسی صورت قبول نہ تھا۔ ضبط کی کربناک شدت کو سہتے ہوئے انگارہ آنکھوں اور راکھ راکھ بدن کے ساتھ بیٹھی رہی۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ میری منتظر رہیں گی، اور یہ بھی تو آپ ہی نے کہا تھا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، اور ایک اچھے انسان کو سچے دین کا پیروکار ہونا چاہیے۔ آپ کے دیے ہوئے یقین کو لے کر ہی تو میں اس حد تک پہنچا ہوں۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اب میں لوٹ جاؤں؟ میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، آپ کے دل نے میری اچھائی کی گواہی دی تھی، پھر آج وہ اپنی گواہی سے کیوں کر منکر ہو گیا؟ بہرحال آپ کے انکار کی جو بھی وجہ ہو میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آپ کو ہر حال میں میرا ساتھ قبول کرنا ہوگا۔
کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں آپ کے انکار کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا. وہ عجیب انداز میں بچوں سے ہٹیلے پن سے بولا. آپ ایک بار میری طرف دیکھیں تو آپ یوں بیٹھی ہیں جیسے میں آپ سے نہیں کسی دوسرے سے بات کر رہا ہوں. مجھے وحشت ہو رہی ہے. خدا کے لیے میری طرف دیکھ کر کچھ ایسا کہہ دیجئے کہ میرا رکا ہوا سانس چلنے لگے. پلیز بولیے, مجھے کچھ ہو رہا ہے. وہ بے بسی سے چیخ پڑا تھا. آس پاس کی میزوں پر بیٹھے لوگوں نے گردنیں موڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا, لیکن اس کو جیسے کسی بات کی پرواہ نہیں رہی تھی. کسی مجسمے کی مانند ساکت بیٹھی آمنہ کے وجود میں اس کے چلانے پر بھی کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی. اس کا جھکا ہوا سر نہیں اٹھا تھا. وہ سخت وحشت اور اضطراب کی کیفیت میں اس کے بولنے کا منتظر رہا, لیکن اس کی طرف سے جامد خاموشی تھی. مجھے اتنی اذیت مت دیں. آپ بے شک یہ گلدان اٹھا کر میرے سر میں مار دیں یا اس چھری سے میرا گلا کاٹ دیں, لیکن خاموش مت رہیں. مجھے ایک بار ضرور بتائیں کہ آپ نے انکار کیوں کر دیا ہے. کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں مان ہی نہیں سکتا کوئی کسی سے اتنی محبت کرے اور وہ اس کے جذبوں کی شدت کو بالکل محسوس ہی نہ کر سکے. چاہے آپ مجھ سے اتنی محبت نہ کرتی ہوں جتنی میں آپ سے کرتا ہوں, لیکن آپ کے دل میں میرے لیے ذرا سی چاہت تو ضرور ہوگی. مجھے تکلیف دیتے ہوئے کہ آپ کا دل ذرا سا بھی نہیں دکھ رہا. اللہ تو کہتا ہے میرے بندوں کو تکلیف مت دو. جب آپ کو اللہ کا خیال ہے تو اس کی بات کا پاس کیوں نہیں؟ اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے نے آمنہ کے وجود کو شکست و ریخت سے دو چار کر دیا تھا. ضبط کی دیوار بھر مٹی کی طرح بکھرنے لگی. میز پر دھرے اس کے ہاتھ کی پشت پر گرم قطرہ گرا. اس نے اپنا ہاتھ ٹیبل کے نیچے چھپا لیا. وہ ان آنسوؤں کا سبب پوچھ لیتا تو وہ حلق میں مکیر چیخوں کو کبھی نہ روک پاتی. ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو سمیٹنے کی ساری جدوجہد اکارت چلی جاتی, اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی. اسے ہر حال میں ان آنسوؤں کو چھپانا تھا. تو آپ کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اب کہ اس کی آواز کسی عمیق کھائی کی تہہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. لیکن میں کیا کروں کہ میرا دل نہیں مانتا. مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ میرے دل میں آپ کی محبت ڈال کر آپ کو مجھ سے بے نیاز بنا دے. وہ تو رحم کرنے والا ہے. وہ تو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ میرے لیے اتنی اذیت ناک آزمائش کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے جس کو سہارنے کی مجھ میں قطعی سکت نہیں؟ وہ تو انعام کرنے والا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل مجھے قبول کرنے پر رضامند نہیں؟ اگر آپ کو کوئی اور پسند تھا تو مجھے اس وقت ہی بتا سکتی تھی جب میں نے پہلی بار آپ کو پرپوز کیا تھا. یقیناً یہ وجہ نہیں ہو سکتی. ہمارے معاشرے میں محبتوں کے معاملے میں متلون مزاجی کا مظاہرہ عام ہوتا ہے, لیکن آپ تو مشرقی ہیں. معلوم نہیں وہ طنز کر رہا تھا یا تعریف, مگر اس کی بات نے آمنہ کو بہت دکھ دیا. ٹیبل کی شفاف سطح پر 2 قطرے گرے. اس نے ہاتھ رکھ کر انہیں چھپا لیا. میرے اللہ, مجھے اس کڑی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی ہمت عطا فرما جو میں نے صرف تیری خوشنودی کے لیے اختیار کی ہے. اگر یہ آنسو کسی پچھتاوے کے احساس سے بہہ رہے ہیں تو مجھے ان آنسوؤں کے لیے معاف کر دے. میرا دل اگر تیرے لیے ایک معمولی سا دکھ بھی برداشت نہیں کر پا رہا تو یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے. مجھے اس ندامت سے نجات دے کہ میں تیری راہ میں تیری خوشی کے لیے اپنی ایک ادنا سی خوشی قربان کرنے کی بھی سکت نہیں رکھتی. آنسو روانی سے بہتے ہوئے اس کے رخساروں کو بھگونے لگے تھے. آپ صرف ایک بار مجھے اپنے منہ سے کہہ دیجئے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. آج کی مدھم سی آنچ اب بھی اس کی آواز میں اپنا پتہ دے رہی تھی. وہ منہ سے کچھ نہیں بولی, لیکن اپنا سر نفی میں ہلا دیا. لیکن کیوں؟ اس کا استفسار بڑا جان لیوا تھا. اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر وہ مشکل کراہوں کو روکا. میں کوئی وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھتی. بڑی دقتوں سے لرزتا کانپتا جملہ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوا. خدا کے واسطے ایسا مت کریں, میں مر جاؤں گا. اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو. وہ سر جھکائے ہوئے کھڑی ہو گئی. مجھے واش روم تک جانا ہے کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی کہ اب آنسوؤں کو پوشیدہ رکھنا اس کے بس سے باہر ہو چلا تھا. پلیز رک جائیں. وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ پلٹ کر اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال لیتی, اس لیے بحری بن گئی. کچھ فاصلے پر آ کر ریسٹورانٹ کی ایک ویٹریس کو اشارے سے بلایا اور سارا کے لیے پیغام چھوڑ کر دوسری طرف کے دروازے سے باہر آ گئی. باہر نکلتے ہوئے اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر اس ٹیبل کی جانب بھٹکی تھی. وہ ٹیبل پر ماتھا رکھے بازوؤں کو سر کے گرد لپیٹے ہوئے تھا اور اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا. اس کی حالت کسی ایسے شخص کی مانند نظر آ رہی تھی جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو. خود اس کی حالت بھی تو اس سے مختلف نہیں تھی.